لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، کوئی قوم تم میں سے کسی دوسری قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے تمسخر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. اور نہ تم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو. بہت ہی برا نام ہے گناہ کا ایمان کے بعد. سو جو کوئی ان اعمال سے توبہ نہ کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں اس آیت کے ابتدائی حصے کی کچھ وضاحت عرض کر دی گئی تھی کہ ہنسی مذاق شریعت میں جائز تو ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں. اگر حدود سے تجاوز ہو جائے گا تو یہ تجاوز اللہ کو پسند نہیں، تمسخر بن جاتا ہے. آج کی آیت کے بقیہ حصے میں دو مزید احکام آ رہے ہیں. ایک تو ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کے عیوب کا تذکرہ نہ کرو. دیکھیں، دنیا کا کوئی آدمی انبیاء کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو. کبھی اخلاقی کمزوری ہے، کسی کی جسمانی کمزوری ہے، کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے، کسی کا ناک موٹا ہے، کسی کے ہونٹ پتلے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے عیوب کا تذکرہ کرنے سے دوسروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے جو اندر کمیاں ہیں. دیکھیں، کسی کی کمی دیکھ کر ہمیں دو جذبے ہمارے اندر ہونے چاہیے. اس کو ہم اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیں. اب میں نے دیکھا کہ میرا کوئی بھائی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی عیب ہے اس کے اندر، اور یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو بتائیں گے تو غیبت بنے گی، گناہ بن جائے گا، اور اس سے کہیں گے اس کے منہ پر تو اس کا بھی دل ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر آپ کا اس سے گہرا تعلق ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں کہوں گا تو وہ خوش ہوگا تو الگ بات ہے. ورنہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی ساری برائیاں اپنے اللہ کو بتا دیں، 2 نفل پڑھیں اور کہیں اے میرے رب، میرے فلاں بھائی میں یہ کمیاں ہیں اور اس کی کمیوں کو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. یا اللہ، تو میرے بھائی کی کمی کو دور فرما دے. یہ عمل ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کر دے، باقی کسی عمل سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک عجیب مزاج بن چکا ہے. ہم لوگوں کے عیب دیکھ لیتے ہیں، ان کی تشہیر بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، اپنے اللہ سے کہتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ عیب وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے اور کمی دور نہیں ہوا کرتی. اس لیے میرے عزیزو، اب یہ اللہ فرما رہے ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ عیبوں کو تلاش کر کر عیبوں کو کھولنا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ عورتہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کا گناہ دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دے، چھپا دے، کسی کو نہ بتائے سوائے اللہ کے، تو اس نے اس کا ایک گناہ چھپایا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے کئی گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. اور ومن کشف مسلمن، اور جو کسی مسلمان کا گناہ لوگوں کو بتائے کہ تانوں نہیں پتا جی کالے نے اے کیتا، تو اس نے تو ایک کھولا ہے نا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے کئی گناہوں کو دنیا میں اور آخرت میں کھولیں گے. حتی یفضحہ وہو فی بیتہ،
یہاں تک کہ گھر بیٹھے ہی اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں کسی کا گناہ دیکھ کر اس کو کھول دینا، چھپا دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب آئے تو چوری کا اس پہ الزام ثابت کیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو جب اس کے ہاتھ کٹے تو آپ علیہ السلام روئے، خوب روئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، خود ہی تو آپ نے حکم دیا اور اب آپ رو بھی رہے ہیں۔ فرمایا میں کیا کروں، جب تم شیطان کے ساتھی بن کر اپنے بھائی کے خلاف میرے پاس آئے تو میں نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی تھا۔ تمہیں چاہیے تھا اگر اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا وہیں اس کو ترغیب دیتے، اس سے توبہ کرواتے، اس کو گھر بھیج دیتے۔ اگر عدالت میں لاؤ گے میں نے تو سزا دینی ہی دینی تھی، لیکن تم نے یہ غلط کام کیا کہ اس کا گناہ تم نے لوگوں کے سامنے کھولا۔ اس لیے بھائی ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے، ایک تو ہے گناہ دیکھ کر کھولنا، ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا گناہ دیکھا بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی گیس کر کے لوگوں کے سامنے گناہ بتا دینا، یہ بہت برا عمل ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت فوت ہو گئی تو اس کو غسل دینے کے لیے چند عورتوں کو بلایا گیا۔ اب غسل دیتے دیتے ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ اس مرنے والی عورت کے فلاں مرد سے کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اس وقت اس کا ہاتھ میت کی ران کے اوپر تھا، وہ وہیں چپک گیا۔ اب وہ کھینچے تو ہاتھ نہ کھینچے، سب نے زور لگایا وہ تو ہل نہیں رہا۔ پھر مردوں نے کہا بھی جلدی کرو غسل دو، ہمیں اس کا جنازہ پڑھانا، اتنی دیر ہو گئی۔ عورتیں کہنے لگی جی بس ابھی فارغ ہوتی ہیں۔ ایک عورت نے اپنے خاوند کو بتایا کہ اندر تو یہ ماجرا ہے، عورت کا ہاتھ چپکا ہوا وہ ہٹ ہی نہیں رہا۔ تو حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے سارا معاملہ دیکھا، کہنے لگے بھی دو صورتیں ہیں، یا تو مرنے والی عورت کے جسم کا گوشت کاٹ دیں اور پھر بعد میں اس کے ہاتھ سے اتار دیں گے، یا اسی عورت کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو پھر ویسی میت کو دفنا دیں، اور کوئی صورت نہیں۔ اب وہ جو مرنے والی عورت تھی اس کے رشتہ دار کہنے لگے ہم تو اپنی میت کا خراب نہیں کرواتے جسم، تم اس کا ہاتھ کٹوا لو۔ وہ جو غسل دینے والی عورت تھی اس کے رشتہ دار کہتے لو ایک مردے نواؤ تو اپنے ہاتھ بھی بڑھواؤ، ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ اب ان کے جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ تلواریں نکلیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہاتھ وہیں چپکا ہوا ہے، عورت ادھر ہی کھڑی ہے، میت کے جسم سے بو آنا شروع ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے اور ان کا فیصلہ نہ ہوا تو کسی نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا لو، بڑے عالم ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ امام مالک آئے، انہوں نے آ کر پردے میں عورت سے بات کی اور پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ جب تم غسل دے رہی تھی تو تم نے کوئی بات تو نہیں کی؟ تو اب عورتیں کہاں مانتی ہیں، کہنے لگی نہیں میں تو کوئی گالی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کہا ہوگا، کہا نا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس اتنا کہا تھا اس کے تعلقات فلاں مرد سے کوئی اچھے نہیں تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اس عورت کو اس مرد کے ساتھ بری حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو کہنے لگی نہیں۔ کہ کوئی 4 آدمی جنہوں نے دیکھ کر تمہیں بتایا ہو تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم نے یہ بات کہہ کیسے دی؟ تو کہتی بس مینوں ویسے تھوڑا جا شک رہندا سی اندے اُتے، میں اس واسطے کہہ دیتے۔ اب بتاؤ، اب یہ عیوب کو لوگ بن دیکھے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے اور 4 گواہ نہ ہوں تو اب سزا یہ ہے اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ تو 80 کوڑے اس کے لگیں گے تو اس کا ہاتھ اتر جائے گا، اللہ نے سزا کے طور پہ اس کو چپکوایا ہے۔ پھر جلاد کو بلایا گیا، 80 کوڑے عورت کو لگے، جو ہی کوڑے پورے ہوئے اس کا ہاتھ خود بخود میت سے جدا ہو گیا۔ اللہ نے دکھا دیا جو کسی کا عیب کھولے گا میں دنیا میں اسے ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی اس کی ذلت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج ہم طے کریں کسی کا عیب دیکھ کر کھولا نہ کریں، اس کو چھپا دیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ ہمارے کتنے عیبوں کو چھپائے ہوئے اور ہمیں ہی پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، اور پھر بھی لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے عیوب کھول دیے خدا کی قسم ہم سے کوئی سلام لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ میں تو اپنی حالت یہی بتا رہا ہوں، آپ لوگ تو بہت اچھے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے جب اتنی چھوٹ دی کہ پردے ڈالے ہیں تو بھئی ہمیں بھی لوگوں کے عیوب پر پردے ڈالنے چاہیے۔
دوسرا حکم اللہ پاک نے دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو اس کے برے القاب سے مت پکارو۔ دیکھیں ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں، اب کچھ نام جس کو ہمارے ہاں نک نیم کہتے ہیں، کسی کا الٹا نام رکھ دیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ عرفان عرف پولا، تو یہ جو عرف کے بعد لگتا ہے نا پولا، یہ ہے القاب۔ اب ان سے ہم سوچیں کہ اگر جس کو میں نے اس نام سے پکارا ہے اسے برا تو نہیں لگتا، اگر وہ نام اس کو برا محسوس ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے کبھی اس آدمی کو اس نام سے مت پکارا جائے، کیونکہ اگر اسے برا لگا تو گویا ہم نے اس کو گالی دے دی ایک قسم کی، کہ وہ کہتا ہے مجھے ایسا کیوں کہا گیا۔ اب چھوٹے قد والے کو کوڈو کہہ دینا، لمبے قد والے کو عالم چنا کہہ دینا، اگر وہ برا محسوس نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر اس نے برا محسوس کیا تو ایسے لقب سے کسی کو پکارنا اللہ منع فرما رہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہم سب سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو الٹے نام سے پکاریں اور وہ اس کو برا بھی لگتا ہو۔ کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کے نام معاشرے میں مشہور ہو جاتے ہیں الٹے نام، اور وہ اس الٹے نام کو برا بھی محسوس نہیں کرتے، اور الٹا ان کی پہچان بھی وہی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ساتھ نہ لگائیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ مثلا ہماری مسجد میں ایک ساتھی ہیں سلمان، اب اس کا جو نام مشہور ہے وہ ہے مہنگا، اب ہم کہیں گے جی سلمان بھائی کو بلائیں، اب 2-3 سلمان ہیں، اب وہ پتہ نہیں چلتا کون سا سلمان، تو پھر ہم احتیاطاً کہہ دیتے ہیں جی مہنگے کو بلانا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں سلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ بھی اس کو برا نہیں سمجھتا اور اس کی پہچان بھی اسی سے ہوتی ہے، تو اگر اس نوعیت میں کوئی ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر بھائی ایسی نوعیت نہیں تو پھر ہمیں احساس کرنا چاہیے کسی کو اس کے برے القاب سے پکارنے کی اجازت ہمیں قرآن نہیں دیتا۔ بعض محدثین ایسے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ الٹے القاب مشہور ہو گئے۔ مثلا ایک محدث ہے، ان کے نام کے ساتھ اعرج لگتا ہے لنگڑا، ایک کے ساتھ اعمیٰ لگتا ہے اندھا، ایک کے ساتھ لگتا ہے اخفش، اس کا معنی ہے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، تنگ نظروں والا، اور ایک محدث ہے ان کے نام کے ساتھ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے، سلیمان الاعمش، اعمش کہتے ہیں جس کی آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چندھی آنکھوں والا، یا بھینگے آدمی کو بھی اعمش کہتے ہیں۔ اب یہ ان کے ناموں کے ساتھ لگے ہیں۔ حمید الطویل ایک راوی ہیں حدیث کے، طویل کا معنی بہت لمبے قد والا۔ خالد الحذاء ایک راوی ہے جس کا نام ہے موچی، خالد موچی جوتیوں والا۔ اب یہ القابات مشہور ہو گئے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی ہم حدیث کے راویوں کے ناموں کے ساتھ تو ایسے ایسے لفظ بولتے ہیں، اندھا، لنگڑا، بہرا، تو اب یہ تو وہی تو نہیں اللہ کہہ رہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ؟ تو انہوں نے فرمایا بھی دیکھو اگر تم ان کو برا بتانے کی نیت سے یا ان کا عیب کھولنے کی نیت سے کہو گے تب تو یہی ہے، اور اگر ان کی پہچان کروانے کی نیت سے کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کئی نام کے لوگ ہیں لیکن میں فلانے کی بات کر رہا ہوں تو یہ برا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا القاب میں اتنی کہ احتیاط تو ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بڑی عجیب کی، انہوں نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی زمانے میں کسی گناہ میں مبتلا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، وہ گناہ چھوڑ دیا، بعد میں کوئی آدمی اس کو اس گناہ پر آر دلا کر وہ یاد کروائے، اس لقب سے پکارے، مثلا کسی نے چوری کی، بعد میں توبہ کر لی، اب چوری نہیں کرتا، اب کل کلا کو کوئی ملے، آؤ چورا کی حالت تیرا، اب یہ جو چور کہہ دیا پرانا گناہ اس کے اوپر تھوپ دیا ہے اس نے، جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ اللہ کہہ رہے کسی کے کیے ہوئے گناہ پر اس کو تانا دوبارہ مت دو اس گناہ کے بارے میں، کیونکہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، اب وہ نہیں کرتا لیکن اس نے پھر اس کو وہی گناہ یاد کروا کر کہا تو فلانا ہے، تو چور ہے، تو زانی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کہنے والے کو جب تک اللہ اس گناہ میں مبتلا نہ کریں اللہ اس کو موت نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اس کو آر دلائی، اللہ فرماتے اب تو بھی اس میں مبتلا ہو جا، اس لیے بھائی ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ جنید جمشید کا جب سانحہ ہوا تو فیس بک پہ لوگوں نے مختلف کامنٹس دیے ہوئے تھے،
تو اپنے اندر کی کئیوں نے بھڑاس بھی نکالی ہوئی تھی، اللہ جانے کیوں۔ تو ایک نے لکھا کہ ایک سنگر کو اتنا اعزاز دینے کی ضرورت کیا تھی، ایک سنگر کو اتنا بڑا قومی طور پر اس کے جنازے کو کوریج دینے کی ضرورت کیا تھی۔ اب دیکھو، حالانکہ وہ سنگر نہیں تھا، پہلے کبھی سنگر تھا جب گایا کرتا تھا، اب جب وہ توبہ کر چکا، اس نے کوئی گانا اس کے بعد نہیں گایا، اب دوبارہ اس کو سنگر کہہ کر پکارنا، یہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ جو اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اب بھائی میں اور آپ بھی دیکھیں، بعض اوقات بچپن کے لنگوٹیے ہوتے ہیں، پرانی کوئی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ سنا منیو کی حالات نو یاد آؤ انج تے انج۔ نہ بھائی نہ، کسی کے پرانے گناہوں کو یاد نہیں کروانا چاہیے۔ پتہ نہیں اب وہ کن اعلیٰ درجوں پر اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہو چکا ہوگا، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، دیکھو تم سب ایمان والے ہو اور ایمان لانے کے بعد گناہ کا تو نام بھی بہت برا ہے، عمل تو اور زیادہ بری بات ہو جائے گی کہ اگر تم کر چکے ہو تو کوئی بات نہیں، توبہ کر لو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو ان برے کاموں سے توبہ نہ کرے اور ڈٹا رہے، فرما فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ تو ظالموں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا کہ اللہ کے ہاں یہ ظالم شمار ہوگا جو دوسروں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اب میرے عزیزوں اور بھائیوں، دیکھو یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں مستورات کو بھی بتانی چاہیے۔ عورتوں میں اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، عیب جوئی کرنا، دوسرے کے عیوب کھولنا اور بتانا۔ اگر ہم ان کی ترتیب ہم نہیں بنائیں گے، ان کی تربیت ہم نہیں کریں گے تو بھائی پھر کون کرے گا؟ مرد کے ذمے اپنے گھر کی مستورات کی تربیت کرنا۔ اب جو بات ہم نے سنی ہے ہم اس کی نیت کریں، جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی ان احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آخرت سنورنے کا ذریعہ اللہ آسان کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔